السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آج بھی ہم اپنے عارضی اسٹوڈیو سے، جو ہمارے گھر میں بنایا گیا ہے، خبروں کا یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے منگل کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار مزید 11 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 107 ہو گئی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں بعض کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بجائے مزید سختی کی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدنظمی کا الزام لگاتے ہوئے عالمی ادارے صحت کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد لگ بھگ 20 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 1,26,000 ہو گئی ہے۔ بھارت کی حکومت نے لاک ڈاؤن میں 3 مئی تک توسیع کر کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے منگل کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں افغان امن عمل سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں افغانستان میں امریکی ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر بھی موجود تھے۔ امریکی سفارتخانے کے بیان کے مطابق پاکستانی عسکری قیادت نے افغان امن عمل اور دیرپا استحکام کے لیے اپنا عزم دہرایا۔ پاکستانی فوجی قیادت نے افغان مسئلے کے سیاسی حل میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس سے قبل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں زلمے خلیلزاد اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کے معاملے سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی تھی۔ پاکستانی فوج کے مطابق آرمی چیف باجوہ نے سفیر خلیلزاد کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ کورونا وائرس کی وبا کی پیدا ہونے والی صورتحال کے درمیان افغان امن عمل اور خطے کے امن و استحکام کے لیے ہونے والی پیش رفت سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن نے ٹوئٹر پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک 83 عام افغان شہری ہلاک جبکہ 119 زخمی ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے ان میں سے نصف ہلاکتوں کا الزام طالبان پر اور باقی کا الزام شدت پسند گروپ داعش اور دیگر گروپس پر عائد کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے رولینڈ کوبیا نے ایک ٹویٹ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو نے افغان طالبان سے کہا ہے کہ وہ اپنے حملے روک کر امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں ہونے والے معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کریں۔ یہی افغان تنازع کا واحد اور پرامن حل ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے منگل کو نیوز کانفرنس کے دوران طالبان کے حملوں کو نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ میدان جنگ میں جیت نہیں سکیں گے، لہذا انہیں بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسٹالٹنبرگ نے طالبان حملوں کو امن عمل کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کا یہی ایک پرامن راستہ ہے۔ اسٹالٹنبرگ نے بین الافغان مذاکرات کے لیے افغان حکومت کی طرف سے ایک جامع مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی حمایت کرتا ہے جس میں قیدیوں کے تبادلے کی شرائط بھی شامل ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر تاحال طالبان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حال ہی میں طالبان ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی امن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے طالبان کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں تعینات امریکی فورسز معاہدے کی پوری طرح پابندی کر رہی ہیں۔
افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے ایک ترجمان سونی لیگٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ امریکہ معاہدے کے تحت افغان سیکورٹی فورسز پر حملے کی صورت میں ان کا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ امریکہ معاہدے کے بعد طالبان پر تشدد میں کمی پر مسلسل زور دے رہا ہے۔ جرمن استغاثہ نے آج بدھ کے روز داعش کے 4 ارکان کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ جرمنی میں امریکہ کی فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس گروپ کے پاس حملوں کے لیے اسلحہ بھی موجود تھا اور دھماکہ خیز آلات کی تیاری کے لیے مواد بھی موجود تھا۔ استغاثہ نے بتایا کہ یہ گروپ جرمنی میں امریکی فضائیہ کے اڈوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ ان 4 افراد کے ساتھ ایک 5واں شخص بھی ہے جو گزشتہ ماہ سے حراست میں ہے۔ 4 افراد کی شناخت تاجکستان کے باشندوں کے طور پر کی گئی ہے اور انہوں نے گزشتہ برس داعش میں شمولیت کے بعد جرمنی میں دہشت گردی کا ایک سیل قائم کیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ یہ افراد افغانستان اور شام میں داعش کے بڑے لیڈروں کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان سے ہدایات بھی لیتے تھے۔ پاکستان نے کووڈ 19 کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں پھنسے ہزاروں پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ آج متحدہ عرب امارات سے 180 پاکستانی پشاور پہنچ گئے ہیں اور وہ پشاور کے قریب 14 روز تک قرنطینہ میں رہیں گے۔ پی آئی اے نے بین الاقوامی پروازوں کو جزوی طور پر بحال کر دیا ہے اور حکومت کی خصوصی اجازت سے مختلف ملکوں میں پھنس جانے والے پاکستانی باشندوں کو واپس لائی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 272 کیسز کے اضافے کے ساتھ تعداد کل 6000 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ کر 113 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کیسز کی تعداد 2945، سندھ میں 1518، خیبر پختونخوا میں 865، بلوچستان میں 240، اسلام آباد میں 140، گلگت بلتستان میں 234 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 46 کیسز موجود ہیں۔ پاکستان میں اس مرض سے اب تک 1446 لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں وفاقی حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں توسیع کے ساتھ کچھ نرمی کیے جانے کے بعد چند مخصوص دکانیں اور کاروبار کھل گئے ہیں، جس کے بعد سڑکوں پر ٹریفک میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سرحد پار افغانستان میں پھنسنے والے پاکستانی باشندوں کی واپسی کا مسئلہ دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف سینکڑوں متاثرہ افراد طورخم پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ وطن واپسی کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں، تو دوسری طرف ان لوگوں کے رشتہ دار اور قبائلی رہنما بھی احتجاج شروع کرنے کی دھمکیاں دینے پر مجبور ہیں۔ ضلع خیبر کے آفریدی قبیلے کے سرکردہ رہنماؤں نے بدھ کے روز ایک روایتی قبائلی جرگہ منعقد کیا جس میں شرکاء نے متفقہ طور پر ان لوگوں کو فوری طور پر واپس لانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا جائزہ اور اقدامات کے لیے قائم قومی رابطہ کمیٹی کی جانب سے لاک ڈاؤن میں جزوی نرمی کے فیصلے کے بعد پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں محدود پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں منگل کو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں لاک ڈاؤن کو مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی، البتہ بعض صنعتوں اور کاروبار کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گزشتہ 3 ہفتوں سے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ ملک بھر میں اشیاء ضروریہ اور ادویات کے علاوہ تمام کاروباری سرگرمیاں معطل تھیں۔ قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب، سندھ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں محدود پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کرے گی۔ بلوچستان کی حکومت نے جمعرات سے بعض کاروبار کھولنے کی اجازت کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خبردار کیا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کی اموات کا تناسب 2.4% ہے، جو دنیا میں اموات کی شرح سے زیادہ ہے۔ مراد علی شاہ نے انکشاف کیا کہ کورونا کے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبے بھر میں لاک ڈاؤن بدستور جاری رہے گا، بلکہ اسے مزید سخت کیا جائے گا۔ صرف ان صنعتوں میں کام کرنے کی اجازت ہوگی جہاں احتیاطی تدابیر پر عمل ممکن بنایا جائے۔
کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ کا کہنا تھا کہ تبلیغی جماعت سے منسلک 5,000 افراد صوبے میں قرنطینہ میں ہیں۔ ان میں سے جو لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دے کر گھر روانہ کیا جائے گا۔ بلوچستان کی حکومت نے 30 اپریل تک لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے بدھ کو کورونا کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مختلف تاجر تنظیمیں لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، لہذا حکومت نے بعض تاجروں کے لیے مختلف شعبوں میں رعایت دی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ تاہم بہت سے ممالک میں ٹیسٹ کی سہولیات کی کمی کے باعث اس میں تیزی سے اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,26,000 سے بڑھ چکی ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ملک میں 15,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ فرانس اس وقت امریکہ، اٹلی اور اسپین کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتوں کے حوالے سے چوتھا ملک ہے۔ اٹلی اور اسپین نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جبکہ فرانس نے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں توسیع کر دی ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے کہا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں اسی وقت ختم کریں گے جب ریاست میں کورونا وائرس کے باعث ہسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد مسلسل 2 ہفتے تک کم ہوتی رہے گی۔ ٹیسٹ وسیع پیمانے پر کیے جاتے رہیں اور طبی عملے کے لیے حفاظتی ساز و سامان کی فراہمی میں تسلی بخش طور پر اضافہ ہو تاکہ کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی بروقت نشاندہی کے بعد انہیں علیحدہ کیا جا سکے۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ پیداواری شعبے اور زراعت کے شعبے 20 اپریل سے کھول دیے جائیں گے، تاہم ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں آئندہ ماہ کے آغاز تک جاری رہیں گی۔ ادھر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا ہے کہ وہ اور ان کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہوں میں 20% کمی کر رہے ہیں تاکہ اس وائرس کے تناظر میں ملک میں اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دی جا سکے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے باعث ایک ہی دن میں ریکارڈ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ منگل کو ملک بھر میں کورونا وائرس سے 2,228 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ریاست نیو یارک کے حکام نے پھیپھڑوں کی بیماری سے ہلاک ہونے والے غیر مصدقہ مشتبہ مریضوں کو بھی کورونا سے ہلاکتوں میں شمار کرنے کا آغاز کر دیا ہے، جس کے بعد نیو یارک میں ہلاکتیں 10,000 سے زائد ہو گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے منگل کو بتایا ہے کہ ملک کی اہم ایئر لائنز نے اپنے عملے کو تنخواہ دینے کے لیے اصولی طور پر $25 ارب کے امدادی پیکج پر اتفاق کیا ہے۔ اس کا مقصد کورونا وائرس کی وجہ سے سفر بند ہو جانے اور بدتر معاشی صورتحال سے نکلنے میں مدد دینا ہے۔ ترکی نے کورونا وائرس کے باعث جیلوں میں قید 1/3 افراد کو رہا کرنے کے لیے قانون سازی کر لی ہے۔ ترکی کے نشریاتی ادارے TRT کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ نے پینل ریفارمز بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے تحت ہزاروں قیدیوں کی سزاؤں میں کمی یا نرمی کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کو امریکہ کی جانب سے دی جانے والی امداد روکنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کورونا وائرس کے باعث بحران میں عالمی ادارے نے انتہائی بدنظمی کا مظاہرہ کیا اور اس کے پھیلاؤ کو چھپایا۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ WHO کی نااہلی کی وجہ سے دنیا میں کورونا وائرس کے کیسز 20 گنا بڑھ گئے ہیں۔ ادارہ اپنی بنیادی ذمہ داری انجام دینے میں ناکام رہا ہے اور اس لیے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ چین نے عالمی ادارے صحت کی فنڈنگ روکنے پر امریکی صدر ٹرمپ پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے دنیا کے تمام ملک متاثر ہوں گے، خصوصاً اس وقت جبکہ دنیا کورونا وائرس کی وبا کا سامنا کرتے ہوئے انتہائی عام مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت پر تنقید کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کووڈ-19 کا مقابلہ مل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت کی خدمات کی اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اور ان حالات میں صدر ٹرمپ کی ادارے پر تنقید بلا جواز ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ پر ہمارا یہ بلیٹن ریکارڈ کر دیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔